رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک نیا سبق سیکھنے کے لیے۔ اس سبق کا نام ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع ایک خطبے کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت مشہور ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی وقت میں سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے۔ وصال کا مطلب ہے یعنی وفات۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ جمع ہونے لگے مدینہ میں، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجموعہ جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 100 اونٹ قربانی کے لیے اور مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ پر احرام باندھا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذوالحجہ یعنی 1 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے منا تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کی مسائل کی وضاحت کرتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا تھا، اور اس کے چند ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس لیے اس خطبے کو اس حج کو حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان کے عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ سبحان اللہ۔ اس خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ خطبے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اے لوگوں، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ کہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی وہ تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے مالک کو واپس لوٹا دے۔ اے لوگوں، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پہ حق۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے ساتھ بلائی کا سلوک کرو۔ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی بیٹا کے بیٹے کا جرم باپ ذمہ دار ہوگا۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا بھی ٹھپچھی تمہارا امیر ہو نا، یعنی تمہارا بادشاہ ہو،
اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو یہ تم پر لازم ہے، تمہیں چاہیے کہ وہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔ لوگوں، میں تمہیں جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے نا تو پھر ہر چیز گمراہ نہیں ہوگی۔ اور وہ دو چیزیں یعنی قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر و خواہی سے فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، پس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے جو کسوہ ہے، کسوہ اونٹنی سے نیچے اترے تو سجدہ شکر ادا کیا اور پھر آپ چلو پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ اب ہم دیکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے آلموسٹ 7 پوائنٹس ہیں۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مساوات کا درس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے، غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کا حق نہیں رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو کرا دیا۔ اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب لوگوں کا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ نمبر 2، وحدت اخوت۔ اس خطبہ مبارک کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ وحدت و اخوت کا مطلب ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اس خطبے میں آپ سے رنگ و نسل کے چھوٹے یعنی امتیازات، چھوٹی نشانیاں کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا، اور اسلامی اخوت پر وہ رشتہ یعنی بھائی چارہ وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے بہتر ہے، تمام رشتوں سے بلاتر ہے۔ نمبر 3، امن و آشتی کی تعلیم۔ اس خطبے میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ یہ بات رہنے کے طریقے اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ رہنے کے طریقے یعنی تہذیب و تمدن، اور سماجی طریقے یعنی معاشرے کی ترقی۔ نمبر 4، سودی کاروبار کا خاتمہ۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مخلوق اپنے خواہ کا غلام تھا۔ گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائی دلائی اسلام پھیلا کر۔ نمبر 5، حقوق نسواں کا تحفظ۔ اسلام سے پہلے عورتوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، عورتوں کے حقوق مارے جاتے تھے، اور زندہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور عورتوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے جو سٹینڈرڈ، ان کا جو پوزیشن تھی، ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ بہت لو تھا۔ اس خطبے کے ذریعے ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بلائی کا بچاؤ کیا جائے۔ نمبر 6، جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال، عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی۔ جو جس کو چاہتا قتل کرتا تھا، جو جس سے چیز چاہتا تھا چھین لیتا، جس سے جو امانت میں خیانت کرنا چاہتا وہ خیانت کر دیتا، اور اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو۔ نمبر 7، ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے، یعنی ان کی آخرت بہت اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ ان 2 چیزوں پر عمل کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت و فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس کا مین جو پوائنٹ ہے، اس میں ہر ظالم نظام
کو مسترد کر دیا گیا ہے. مسترد کا مطلب یعنی ختم کر دیا گیا, خاتمہ ہو گیا ان کا. اور اس خطبہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی انسانی حقوق کے شقوں میں خطبہ مبارک کی کئی شقیں شامل کی ہیں, اور ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرے. الحمدللہ ہمارا یہ حجۃ الوداع کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو حجۃ الوداع کا ٹاپک سمجھ آیا ہے, سمجھ آئی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please subscribe Playback Plays for more videos. Thank you.